سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور حلال ہیں تمہارے لیے وہ پاک دامن عورتیں جو ایمان والی ہیں، مسلمان ہیں، اور وہ پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں تم سے پہلے، جب تم ان کو ان کے حق مہر دے دو اپنے قید میں لانے کے لیے، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے، اور نہ ہی چھپی آشنائی اور یاری کرنے کے لیے، اور جو منکر ہوا ایمان سے تو اس کی محنت ضائع ہو گئی اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں اہل کتاب اور مسلمان عورتوں سے نکاح کے حلال ہونے کا تذکرہ ہے۔ اہل کتاب کی جیسے کل عرض کیا گیا تھا کہ اس سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس آسمانی مذہب ہے، آسمانی کتاب ہے، اور وہ اس آسمانی کتاب کے آسمانی ہونے کی تصدیق قرآن اور حدیث میں ہو، وہ مراد ہے۔ اور اس کے لحاظ سے صرف دو ہی قومیں جو ہیں وہ اہل کتاب بچتی ہیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ باقی جتنے بھی اقوام ہیں دنیا میں، ہندو ہوں یا بدھ مت ہوں یا پارسی اور مجوسی ہوں یا اور بھی کوئی مذہب اگر دنیا میں ہو سکتے ہیں، تو وہ مذاہب اہل کتاب نہیں ہیں، وہ عام کافر ہیں۔ کافروں کو گویا کہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک کافر وہ جو اہل کتاب ہیں اور ایک کافر وہ جو غیر اہل کتاب ہیں۔ تو غیر اہل کتاب جتنے بھی کافر ہیں وہ ان کا ایک دائرہ الگ ہے، ان کے ساتھ ان کا نہ تو ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے مسلمان کے لیے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کی عورت سے نکاح کرنا حلال ہے۔ ہندو کا ذبح کیا ہوا، ہندو تو ذبح نہیں کرے گا، لیکن اگر اس نے سکھ نے کیا ہے تو اس کا جانور حلال نہیں ہے، یا بدھ نے کیا ہے تو حلال نہیں ہے، یا اگر پارسی مجوسی نے کیا ہے تو اس کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو کوئی غیر مذہب ہوگا، جو بالکل کسی مذہب کو ماننے والے نہیں، دہریہ ہے جیسے، ملحد ہے، خدا کے وجود کا منکر ہے، تو وہ تو ویسے ہی کافر، وہ تو ایسا بڑا کافر ہے کہ اس کا تو کچھ بھی ذبیحہ وغیرہ اس کا حلال نہیں ہے۔ تو یہاں اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اہل کتاب اور مسلمانوں کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ تو مسلمانوں کی عورتوں سے نکاح کا تو پہلے بھی بہت تذکرہ آ چکا ہے سورہ نساء میں بھی تفصیل سے، البتہ یہاں جو قابل ذکر ہے وہ اہل کتاب کی عورتوں کے نکاح ہے۔ اہل کتاب سے مراد عرض کر دیا کہ یہودی اور عیسائی ہیں، اور یہودی اور عیسائیوں میں بھی پھر یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ واقعتاً یہودی اور عیسائی ہوں، صرف نام کے یہودی عیسائی نہیں کہ مردم شماری کے خانے میں تو وہ مردم شماری میں تو یہودی لکھا ہوا ہے، عیسائی لکھا ہوا ہے، لیکن جب ان کو دیکھو جا کر تو وہ دہریے، وہ تو تورات اور انجیل کو مذاق اڑاتے ہیں، وہ تو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے، تو وہ کہاں سے عیسائی اور یہودی ہو گئے؟ وہ تو عیسائی یہودی بھی نہیں ہے، تو ان سے نکاح درست نہیں ہے۔ نکاح درست ہے صرف ان سے کہ جو واقعتاً عیسائی اور یہودی ہوں۔ اس وقت جو دنیا میں یورپ، امریکہ وغیرہ میں لوگ بعض عیسائی عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے قابل محل تأمل ہوتا ہے کہ وہ نکاح درست بھی ہوا یا نہیں، کیونکہ اگر وہ عورت دہریہ ہے، اس کو عیسائی مذہب کی کوئی شدھ بدھی نہیں ہے اور وہ مذہب کی قائل ہی نہیں سرے سے، تو اس سے نکاح درست نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ عیسائی عورت سے نکاح تو درست ہے، جائز تو ہے، نکاح ہو جاتا ہے اگر کوئی کر لے، لیکن ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ بہت سے مفاسد وابستہ ہیں، بہت سے گمبھیر قسم کے مسائل وابستہ ہیں۔
اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں، اپنے زمانے میں جبکہ خیر القرون کا زمانہ ہے اور مسلمانوں کا جو دبدبہ اور رعب ہے دنیا میں وہ بھی بڑا پوری طرح قائم تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اس زمانے میں بعض صحابہ نے بعض عورتوں سے نکاح کیے تو حضرت عمر نے ان کو خط لکھا، سختی سے لکھا کہ اس کو طلاق دو۔ آگے سے انہوں نے جواباً لکھا کہ یہ میں نے تو اس کو حلال سمجھ کر کیا ہے اور قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو دوسری دفعہ جو خط گیا تو اس میں کہا کہ میرا خط کھولنا بعد میں ہے اور طلاق پہلے دے دینی اس کو تم، اور پھر ساتھ میں یہ فرمایا کہ تم جو ہے اپنے آپ کو مسلمانوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتے ہو؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ عیسائی عورت، یہودی عورت وہ اگر گھر میں آئے گی تو صرف شہوت پوری کرنا تو نکاح کا مقصد نہیں ہوتا۔ یہ بات آگے آ رہی ہے کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ تو پورا ایک معاشرے کی بنیاد بنا کرتا ہے۔ اجتماعی زندگی جو انسان کی ہے وہ تو سوشل لائف کی تو ابتدا ہی نکاح سے ہوتی ہے۔ نکاح سے پہلے تو انسان ایک فرد ہوا کرتا ہے، معاشرے کا حصہ تو تب بنتا ہے جب وہ شادی شدہ ہو جاتا ہے۔ تو شادی معاشرت کی بنیاد ہوتی ہے، یہ کوئی صرف جنسی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کسی نے نکاح کرنا ہے تو وہ پاک دامنی کی نیت سے کرے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے عفت اور عصمت حاصل ہو اور آگے ایک اچھی نسل کی بنیاد بن جائے، اس میں محض شہوت پوری کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے نکاح جو ہے وہ تو اس کے آگے نتائج ہیں، یعنی وہ عورت گھر میں آ کے رہے گی، مسلمان کافر کے ساتھ اتنا قریب کا اختلاط رکھے گا تو یا تو وہ متاثر ہوگی یا یہ متاثر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کافر کے ساتھ اس درجہ ہم نوالا ہم پیالہ ہو کر رہنا یہ ایمان کے لیے اچھا خاصا آزمائش اور امتحان ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی کی رشتہ داری بن جاتی ہے کہیں ایسی جگہوں پر تو پھر آنا جانا بھی ہوگا۔ سسرال جب اس کا عیسائی ہے، یہودی ہے، تو پھر وہاں یہ مسائل بھی ہوں گے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بعد میں جب اولاد ہوگی کل کو تو اولاد کس کے دین پر ہوگی، ان کی تربیت کون کرے گا؟ ماں کی گود تو پہلا مدرسہ ہوتا ہے اولاد کے لیے، بچے کے لیے۔ باپ کی خواہش یہ ہوگی کہ میرے بچے جو ہیں وہ میرے مذہب پر ہوں، میرے دین پر ہوں، اور ماں کی فطری سی خواہش یہ ہے کہ وہ کہے گی میرے مذہب پر ہوں۔ تو ایسی اولاد کا دینی مستقبل کیا ہوگا، سوال یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور عموماً بچوں کا جھکاؤ جو ہوتا ہے وہ ماں کی جانب ہوتا ہے، کیونکہ کچی عمر ہوتی ہے، بچپن ہوتا ہے، تو بچے ادھر ہی جھک جاتے ہیں، والد کی طرف زیادہ جھکاؤ ان کا نہیں ہوتا، کیونکہ والد کے ساتھ عام طور سے بچوں کی اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دور اندیشی اور دور بینی سے یہ ساری باتیں دیکھی اور اس نکاح سے منع فرما دیا۔ اس لیے نکاح کرنا ہو انسان نے تو مسلمان عورتیں ہیں اس کے لیے بہت ہے، جس سے آگے یہ سمجھے کہ میرے لیے نسل کے لیے کیا مسائل ہوں گے، نسلوں کے لیے بلکہ کیا ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ وہ بچوں کو اس نے اپنے مذہب پر لے گئی تو اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں اگر اپنے مذہب پر لے گئی بچوں کو تو ظاہر ہے کہ بچے تو اس کے ہیں، لیکن وہ جائیں گے گرجے میں، جائیں گے وہ کسی یہودی کے عبادت گاہوں میں، تو اس کے لیے کتنا بڑا کڑا امتحان ہوگا۔ اور یہ سارا نتیجہ نکلے گا جذبات کے پیچھے بہہ جانے کا، کہ اس وقت جذبات میں بہہ گیا انسان اور زندگی کے اتنے بڑے بڑے فیصلے اس نے کر لیے اور نتائج آج جب دیکھ رہا ہے تو پھر سر پہ جو ہے بازو رکھ کے روئے گا۔ اور جو ہے وہ بلکہ اسی طریقے سے کچھ عورتیں جو اور اس قسم کی ہوتی ہیں، بعض دفعہ قادیانی ہیں، وہ تو ویسے ہی مرتد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بعض دفعہ وہ بھی جھانسے میں لا کر انسان کو ایسے کام کروا لیتی ہیں۔ یہاں ہمارے لاہور کا ہی واقعہ ہوا، بلکہ سمن آباد کا واقعہ تھا، ایک بڑی مشہور کسی سیاسی جماعت کی ایک شخصیت ہے، ان کے بھائی کا واقعہ کہ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور وہاں جناب ایک قادیانی لڑکی تھی، اس کے ساتھ جو ہے اس کی کوئی بات چیت چل پڑی نکاح کے حوالے سے، تو نکاح ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ میں شرط یہ ہے کہ میں تو اچھا پکا مسلمان ہوں، تو مسلمان ہوتی تو نکاح کرتا ہوں، ورنہ میں نکاح نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا میں ٹھیک ہے مسلمان ہوتی، مسلمان ہو گئی، اور نکاح چل پڑا، شادی ہو گئی، بچے ہوئے، 3 بچے ہوئے اس کے۔ جب تیسری بچی یا بچہ جو بھی تھا اس کا، وہ جب 18 سال کا ہو گیا یا ہو گئی، اس کا شناختی کارڈ بن گیا، سب کچھ بن گیا، تو اس عورت نے بچوں کو باپ کے سامنے کھڑا کر دیا لا کر۔ بچوں نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مرزائی ہیں، قادیانی ہیں،
ٹھیک ہے. اب اس آدمی کے نیچے سے اس کی تو دنیا بھی تباہ ہوئی، آخرت بھی تباہ ہوگی بیچارے کی. کیا رہا اس کے پاس؟ بہت کوشش کی سمجھانے بجھانے کی، لیکن کوئی بات سمجھ میں، جو اتنی دیر تک اس نے اتنی منافقت سے ایک چیز کو چھپائے رکھا، تو اس لیے تھوڑی چھپایا تھا کہ 2-4 مجلسوں میں یا مولوی صاحب کی ترغیبی بات سن کے وہ بات دوبارہ مسلمان ہو جائے گی. نہیں، وہ تو ایک پورے مشن پر تھی، وہ اپنا کام کر گئی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے عیسائی عورتیں جن دنوں میں تاریخ کے جو واقعات آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ جن بادشاہوں کے گھروں میں حرم میں عیسائی یہودی عورتیں آتی گئیں، وہاں مسائل گمبھیر سے گمبھیر ہوتے گئے، اور ایک ایک عورت نے بسا اوقات پوری قوموں کا بیڑا غرق کیا. ایسے ایسے کام کروائے اس نے اپنے خاوند سے، شوہر سے، کہ جس سے قومیں تباہ ہو کر رہ گئی. تو اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور بینی ہے اس کی داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے اس وقت اس سے منع فرمایا کہ خبردار کوئی بندہ عیسائی عورت سے، یہودی عورت سے نکاح نہ کرے. ٹھیک ہے، اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ ہوگی، کوئی اس کا موقع کبھی محل کبھی بنے گا، لیکن اب تمہیں اس کے کرنے کی اجازت دی. اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں. اس لیے ہمیشہ نکاح کرتے وقت اسی بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ مسلمان ہوں اور پکے ٹھکے مسلمان ہوں. یہ جو عارضی جذباتی اسلام ہوتا ہے نا کہ پیار ہو گیا تو میں مسلمان ہوتی ہوں یا تو وہ یہ ہو جا، یہ پھر بعد میں چیزیں مسائل پیدا کر دیتی ہیں انسان کے لیے. اس لیے ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، اور اہل کتاب کے ہوتے ہوئے تو نکاح ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد اگلی بات یہ فرمائی غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، کہ یہ نکاح کا تعلق جو ہے یہ پاک دامنی کے لیے ہونا چاہیے. نکاح کے جو مقاصد ہیں اس کے لیے، نکاح کا جو مقصد ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں بہت کھول کے بیان کیا ہے، وہ ہے توالد و تناسل، یعنی ایک خاندان وجود میں آئے گا میاں بیوی کے اس تعلق سے. تو نکاح ان مقاصد کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے. نکاح میں اور زنا میں ایک فرق یہی ہے کہ زنا میں انسان فائدہ تو اٹھاتا ہے، مزہ لیتا ہے، لیکن ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نکاح تو ذمہ داری کا نام ہے، اس میں اپنی جنسی خواہش کی تکمیل بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے جو آدمی ایجاب اور قبول کر کے اٹھاتا ہے. وہ اولاد کی شکل میں، پھر ذمہ داریوں کی شکل میں جو ہے وہ تو کچھ ذکر کرنے کی اس کو ضرورت نہیں، ہر انسان اچھی طرح سمجھتا ہے. تو نکاح تو یہ پورا ہی ہے. اس لیے نکاح کو ہمیشہ پکا کہا گیا. عارضی نکاح کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ 2-4 دن کے لیے نکاح کر لیا کسی عورت کے ساتھ پھر چھوڑ دیا. یہ تصور نکاح کا اسلام میں نہیں ہے. کسی زمانے میں کسی خاص وقت کے لیے اس کی اجازت تھی، لیکن خیبر کے موقع پر اور پھر فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے نکاح سے ہمیشہ کے لیے منع فرما دیا کہ آئندہ اگر کسی نے کسی سے نکاح کرنا ہے تو زندگی بھر کا سودا کرے. یہ 4 دن 5 دن کا جسے مطابق کہتے ہیں بعض لوگ، یہ نکاح شریعت میں نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور نکاح جو اس وقت چل رہا ہے معاشروں میں، جب سے مخلوط ماحول شروع ہوا ہے امت مسلمہ میں بھی، کہ عورتیں گھروں سے باہر نکلنا شروع ہوئی ہیں، چاہے ایجوکیشن کے نام پہ نکلی ہیں یا کسی بھی نام پہ نکلی ہے. تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ مرد و زن کا اختلاط بہت بڑھ گیا ہے، چاہے وہ امپلائی اور باس ہو، یا آپس میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، پروفیسر ہو، اس کی جو طالبہ ہو وہ ہو، یا جو بھی مختلف صورتیں ہیں، مرد عورت کا اختلاط بڑھ گیا ہے، جس کے نتیجے میں بسا اوقات یاری دوستی بن جاتی ہے. ولا متخذی اخدان، یاری آشنائی کرنے والے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بیچ میں کوئی سمجھدار آدمی پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم گناہ تو کر ہی رہے ہو، اس کی بجائے تم نکاح ہی کر لو آپس میں، لیکن نکاح اوپن نہیں کرو. وہ کہتے ہیں جی نکاح کرنا تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا، کیونکہ میری شادی میرے ماں باپ نے کہیں اور طے کر رکھی ہے، یا میری آلریڈی ایک بیوی موجود ہے جس سے بچے بھی ہیں میرے، تو میں تو نکاح اوپن نہیں کر سکتا. تو اس کو کہتے ہیں پھر خفیہ کر لو، 2 گواہ ڈال لو بیچ میں، اور یہ کر لو وہ کر لو، اور اس کے بعد بس نکاح ہے. پہلے تو چلو پھر بھی ان کے ذہن میں کوئی برائی کا تصور ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، جس سے توبہ بھی انسان کر لیتا ہے، برائی کو برائی سمجھتا ہے، توبہ کرتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ان کو جو بھی ان کی بدماشی ہے اس پر مہر لگ گئی ہے. ٹھیک ہے، جو مرضی کریں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شریعت کے اس چھتری کے نیچے کر رہے ہیں سب کچھ. ایسے نکاح کی بھی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں اعلنوا النکاح ولو بالدفوف، نکاح کو اوپن کیا کرو، اعلان کیا کرو، اس کا مسجدوں میں کرو، جمعے والے دن کرو، لوگوں کو دعوت دو، تاکہ نکاح اوپن ہو جائے، نکاح اور زنا میں فرق ہو جائے.
زنا خفیہ ہوتا ہے، نکاح جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے۔ تو خفیہ نکاح جو ہے یہ شریعت کے مقاصد کے لحاظ سے بالکل متصادم ہے۔ یہ نکاح جو ہے یہ گناہ ہی ہے جس کے اوپر شریعت کا کور چڑھا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے مقاصد ہوتے ہیں، آگے توالد و تناسل ہوگا۔ ایسا جوڑا جو اس طریقے کے نکاح میں جڑ گیا ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے بچے پیدا ہوں۔ اگر ہو گئے، اول تو چاہے گا نہیں، اگر ہو گئے تو اس کو ابارشن کرنے کی کوشش کی جائے گی، گناہ اپنے سر لیا جائے گا، قتل، جان کے قتل کا جو ہے وہ گناہ اپنے سر لیا جائے گا۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ جب میاں بیوی آپس میں نکاح کے رشتے میں جڑ جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ مر جائے، میاں مر جائے یا بیوی مر جائے، تو دوسرا اس کا وارث ہے۔ 8ویں حصے میں بیوی وارث ہوتی ہے اور 4تھے حصے میں میاں وارث ہوتا ہے اپنی بیوی کا۔ تو یہ جو خفیہ نکاح ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر مر گیا تو وارث کون کس کا ہوگا اور کون کس کے پاس جا کر کلیم کرے گا؟ اب حقیقت میں تو اس کی وراثت میں وہ ایک عورت جو خفیہ نکاح میں تھی وہ حصے دار بن گئی۔ اب ادھر کے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ میاں کی کوئی اور بیوی بھی ہے، اور وہ شرم کے مارے آئی نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ وراثت جو اس کا حق ہے وہ اس کے ورثاء لا علمی میں استعمال کر رہے ہیں اور زندگی بھر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے یہاں بھی یہ مسئلہ سیم پیدا ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایسی عورتیں جو ہیں وہ اپنے حقوق کے حوالے سے ان کو مسائل ہوتے ہیں، نان نفقے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سارے جو مفاسد اور مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ نکاح کو اس کے مقاصد اور شرعی طریقے سے ہٹا دیا گیا۔ عربوں کے یہاں ایک نکاح جو ہے وہ آج کل بعض جگہ پہ چلتا ہے، وہ زواج مسیار ہے کہ عورت سے نکاح ہوگا لیکن کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی کسی قسم کی۔ یہ نکاح بھی صحیح نکاح نہیں ہے۔ نکاح تو پورا پیکیج ہے، اس کے اندر سے کوئی ہم وہ نہیں کر سکتے کہ یہ شارٹ لسٹ کر لو، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو۔ نہیں، نکاح جب بھی ہوگا وہ اپنے پورے مقاصد کے ساتھ، پورے لوازم کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اگر کسی نے نکاح کرنا ہو تو اوپن کرے، اس کو خفیہ نکاح جو ہے نا یہ کوئی نکاح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعد میں جو ہے کئی دفعہ ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ لڑکے لڑکی کا نکاح کرا دیا کسی نے کالج یونیورسٹی میں ہاسٹلوں میں رہتے ہوئے، اور ادھر لڑکی کی منگنی ہو گئی ہے، آگے اس کا نکاح کرنا ہے ماں باپ نے، ادھر لڑکا چھوڑ ہی نہیں رہا، اور این ٹائم پہ جب نکاح ہونے سے 4-5 دن پہلے اس نے طلاق دی ہے تو عدت میں اور آگے نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ سارے مفاسد اس لیے ہو رہے ہیں، عدت میں نکاح تو ہوتا نہیں، فاسد ہوتا ہے کہ یہ نکاح کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ اس لیے قرآن پاک کی آیت میں اشارہ اس آنے موجود ہے کہ یہ نکاح ہونا چاہیے مستی نکالنے کے لیے نہیں، چسکے کے لیے نہیں، نکاح ہونا چاہیے مقاصد شریعت کو سامنے رکھ کر، جو اللہ چاہتے ہیں نکاح سے اس لیے ہونا چاہیے۔ اور ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی یاری آشنائی، خفیہ یاری آشنائی کے طریقے پر بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے، نکاح اوپن ہونا چاہیے۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، فرمایا کہ یہ ساری باتیں آنے کے بعد جو بندہ پھر بھی ان باتوں کو نہیں مانتا، ایمان کا انکار کرتا ہے، اللہ کی ماننے سے انکار کرتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا فقد حبط عملہ کہ وہ سارے عمل دنیا میں ہی اپنے ان کو جلا کر چلا جائے گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں اس کو سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔